فضائل اعمال پر اعتراض کرنے والوں سے چند سادہ سے سوالات۔ سوال نمبر 1، کیا کتاب فضائل اعمال عقائد کی کتاب ہے یا اسلامی اعمال نماز، ذکر، روزہ، حج، زکوٰۃ والے اعمال کی فضائل کی کتاب ہے؟ فضائل یعنی نیک عمل کو کرنے کی اہمیت، یعنی اس عمل کو کرنے پر اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ سوال نمبر 2، کیا اعمال کے فضائل میں کمزور واقعات و روایات، ضعیف احادیث، سلف کی کتابوں سے نقل کرنا کفر و شرک اور بدعت پھیلانا ہے؟ سوال نمبر 3، امام ابن تیمیہ کے شاگرد خاص امام ابن قیم، امام غزالی اور ان جیسے اکابر اہل سنت کی اصلاحی کتابوں میں بھی اعمال کے فضائل میں کمزور روایات درج ہیں، تو کیا ان سلف علماء پر بھی بدعتی کا فتویٰ لگے گا؟ سوال نمبر 4، کتاب فضائل اعمال میں نماز، ذکر، روزہ، حج، زکوٰۃ پر کثیر تعداد میں قرآنی آیات، بخاری و مسلم کی احادیث اور چند کمزور ضعیف روایات بھی ہیں، آپ کو ان اعمال کے کون کون سے فضائل سے اختلاف ہیں؟ سوال نمبر 5، سلف علماء اہل سنت میں سے بعض کی رائے ہے کہ اعمال کے فضائل کی دعوت میں کمزور روایات پیش کی جا سکتی ہیں، تو اس رائے کی وجہ سے ان اکابر علماء پر کون سا فتویٰ لگے گا؟ یاد رکھیں، عقائد میں نہیں، صرف اعمال کے فضائل میں۔ سوال نمبر 6، کیا آپ کے تجربے میں کوئی ایسے افراد عامی لوگ ہیں جو پہلے موحد تھے اور تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانے کے بعد یا فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد قبر و مزاروں سے مدد مانگنے لگے، یا پہلے متبع سنت تھے اور فضائل اعمال کی تعلیم کے بعد شدید قسم کے بدعتی ہو گئے؟ جماعت التبلیغ جماعت خرافیہ بدعی۔ فضائل اعمال کا پہلا باب، دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی شہادت، صحابہ کرام کے زہد و فقر کے بیانات، صحابہ کا تقوی، عورتوں کا دینی جذبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کو حفظ کرنا۔ کیا ان واقعات کو عوام میں تعلیم کرنے سے اصلاح نہیں ہوگی؟ ایک سلفی بھائی نے الزام لگایا کہ تبلیغی جماعت معاذ اللہ کو انسانی جسم کے اندر مانتی ہے۔ میرا ان بھائی سے سوال ہے کہ آپ قسم اٹھا کر بتائیں کہ آپ کے گاؤں یا شہر میں کوئی ایسے تبلیغی گزرے ہیں جو یہ دعوت دے رہے ہوں کہ اے لوگو، کہ اللہ کو اپنے جسموں اور ہر جاندار کے اندر داخل ہونے پر ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغیوں کی دعوت اور تقیہ کلام ایک ہی ہے، اے لوگو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین پیدا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرا اس سلفی بھائی سے سوال ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو، یہ تبلیغیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ آپ کی تبلیغیوں پر ذاتی تحقیق ہے یا آپ اپنے علماء کی یک طرفہ متعصب تحقیق کی تقلید میں یہ الزام لگا رہے ہو؟ آپ کے علماء فضائل اعمال اور ان جیسی کتابوں میں درج عبارات جو کہ پرانی اردو میں ہیں، ان عبارات کے الفاظ کی غلط ترجمانی، غلط تشریح کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر گنگوہی رحمہ اللہ کا خط کہ میں تو ہے، ان عبارت کا سادہ سا مطلب ہے کہ اے اللہ، کہ میرے دل میں غرور، تکبر، انا کہ میں تو میں ہوں بھی آ جائے، اور اس تکبر کے ساتھ اس دل میں اللہ آپ بھی آ جاؤ، تو یہ شرک ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس عبارت میں خود درج ہے کہ اللہ تیرا ہی وجود ہے، سب سے اعلیٰ، میری کیا حیثیت، کچھ بھی تو نہیں، تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، اور شرک سے پناہ مانگتا ہوں، استغفر اللہ۔ میں تو ہے والا اصل عبارت مقالات رشیدیہ میں درج ہے۔ تو اور تو، ہوں اور ہے کی لفظی لکھنے اور گرامر کی غلطی کی وجہ سے ایڑی چوٹی کا زور تکفیر ناحق آخر کیوں؟ تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں تو تبلیغی جماعت کے کام سے ہزاروں لاکھوں اللہ سے غافل مسلمان واپس دین سے جڑ گئے ہیں۔ سوال نمبر 8، ان کا آخری اعتراض کہ تبلیغی دعوت شریعت میں دکھاؤ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ناحق افراد و تفرید سے بچنا چاہیے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ تبلیغی دعوت نیم دعوت ہے، ٹوٹا پھوٹا دعوت، یعنی صرف زبانی کلامی دعوت۔ اس دعوت میں منکر کو ہاتھ سے روکنا نہیں۔ موجودہ فتنے کے زمانے میں تبلیغیوں کے غافل لوگوں کو مسجد و ذکر کی طرف بلانا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ یہ ٹوٹا پھوٹا دعوت، یہ ٹوٹا پھوٹا مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ نیم دعوت، آپ کے مولوی بھی ٹوٹا پھوٹا توحید کی دعوت دے رہے ہیں، مکمل توحیدی دعوت یہ نہیں جو دعوت صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا، یعنی دعوت و تلوار دونوں۔ معذرت کے ساتھ آپ کے نفرت پھیلانے والے علماء سے ٹوٹے پھوٹے تبلیغی بہت بہتر ہیں۔ کتابوں میں سب سے بڑی کتاب الکتاب یعنی قرآن ہے، اس کے بعد سیاہ ستہ، اس کے بہت بعد عوام کے لیے
ترجمہ قرآن و حدیث کے بعد فضائل اعمال بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ کتاب فضائل اعمال کو اللہ نے مسلمانوں میں بہت مقبولیت دی۔ دوستو پہلے میں بھی فضائل اعمال کو مکمل غلط سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے تعصب سے بالاتر ہو کر شروع سے آخر تک پڑھا تو یہ 8 سوالات میرے ذہن میں آئے۔ دوستو یہ سارے سوالات میری ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہیں، اور جو بھائی بھی جوابی ویڈیو بنانا چاہے تو ان 8 سوالات کا جواب دے، فقط ان 8 سوالات سے باہر نہیں۔ آخر میں علماء ریونڈ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فضائل اعمال میں جو چند بے سند واقعات ہیں جیسے قبر سے ہاتھ کا نکلنا وغیرہ، ان واقعات کو فضائل سے ہٹایا جائے، اور متعصب مسلک والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ فضائل اعمال میں موجود واقعات صحابہ، آیات قرآن، بخاری و مسلم و دیگر احادیث کے کثیر ذخیرے کو جھوٹ کا پلندہ کہنے کے بجائے یہ جائز مطالبہ کرتے کہ فضائل اعمال میں جن عبارتوں کے لفظوں سے 2 معنی نکلتے ہیں ان عبارتوں کے الفاظ و معنوں کو درست کیا جائے، اور کرامتوں والے 2-3 واقعات جو فضائل میں ہیں سے ہٹایا جائے، تو آپ کی اس مطالبے سے کتنا خیر پھیلتا۔